سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق عرفان صدیقی میرے دوست ہیں، جاپان میں بزنس اور صحافت کرتے ہیں۔ جاپانی گاڑیاں لاطینی امریکہ اور افریقہ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ خوشحال جاپانی پاکستانی ہیں۔ کیریئر کا آغاز صحافت سے کیا، یہ شغل آج بھی جاری ہے۔ کالم بھی لکھتے اور رپورٹنگ بھی کرتے ہیں۔ یہ چند دن کے لیے اسلام آباد تشریف لائے، مجھے ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا۔ گفتگو کے دوران انہوں نے بتایا، دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان میں بے انتہا غربت تھی۔ 1960 تک ان کے بچے خوراک کی قلت کا شکار تھے۔ یہ بچے لاغر اور کمزور پیدا ہوتے تھے۔ ان کی پرورش میں بھی کمی رہ جاتی تھی، لہٰذا ان کے قد چھوٹے، ہڈیاں کمزور، وزن کم اور رنگ پیلے تھے۔ جاپانی اس دور میں 24 گھنٹے میں صرف ایک کھانا کھاتے تھے۔ انہوں نے اس دور میں اندازہ کیا، ہم اگر 3 بجے دن کا کھانا کھائیں تو 24 گھنٹے گزار سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ دن 3 بجے کھانا کھاتے تھے اور اگلی خوراک کی باری اگلے دن آتی تھی۔ اس وقت ان کی حالت یہ تھی، پاکستان نے 1957 میں چاولوں سے بھرا ہوا ایک بھاری جہاز ٹوکیو بھجوایا۔ جہاز پر جاپان کی امداد کے لیے پاکستان کا تحفہ لکھا ہوا تھا۔ اس کی تصویریں باقاعدہ اخبارات میں شائع ہوئی۔ پورے جاپان نے ہاتھ جوڑ کر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ جاپانیوں کو آج بھی پاکستان کا یہ احسان یاد ہے۔ میں نے عرفان صاحب سے عرض کیا، جاپان دنیا کے ان 4 ملکوں میں شمار ہوتا ہے جن کے ساتھ پاکستان کے تعلقات شروع دن سے حیران کن رہے۔ ہندوستان کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن پاکستان اور بھارت کو 15 اگست 1947 کو آزادی دینا چاہتے تھے۔ اس کی وجہ جاپان تھا۔ جاپان نے 1945 میں 15 اگست کو امریکہ کے سامنے سرنڈر کیا۔ اتحادی فوجیں 15 اگست کو یوم فتح کے طور پر مناتے تھے۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی خواہش تھی 15 اگست 1947 کو جب پورا برطانیہ یوم فتح منا رہا ہو تو بھارت اور پاکستان کی پیدائش اس وقت ہو، تاکہ ہر سال جب ان دونوں ملکوں کے لوگ آزادی کی تقریبات منائیں تو اس وقت جاپانی افسردہ ہوں۔ یہ کھیل تابت جاری رہی۔ یہ منصوبہ جب قائد اعظم کے سامنے پیش کیا گیا، انہوں نے فوراً انکار کر دیا۔ قائد کا کہنا تھا، ہم اپنا یوم آزادی کسی دوسری قوم کے یوم شکست پر نہیں رکھیں گے۔ لہٰذا قائد اعظم محمد علی جناح کے اصرار پر پاکستان 14 اگست کو آزاد ہوا، جبکہ جواہر لال نہرو نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا پرپوزل قبول کر لیا، جس کے نتیجے میں بھارت 15 اگست کو آزاد ہوا۔ یہ آج بھی جاپان کے یوم شکست پر اپنے یوم آزادی مناتا ہے۔ جاپانی آج تک پاکستان کا یہ احسان نہیں بھولے۔ دوسری جنگ عظیم میں شکست کے بعد جاپان نے تاوان ادا کرنا شروع کر دیا۔ پاکستان اس تاوان میں چھٹا حصہ تھا۔ قائد اعظم نے اس وقت اپنا یہ حصہ بھی جاپان کو معاف کر دیا جب ہمارے پاس سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے لیے رقم نہیں تھی۔ جاپانی آج تک یہ احسان نہیں بھولے اور پاکستان نے اپنے ابتدائی دنوں میں جاپان کو نقد امداد بھی دی۔ جاپان کو آج تک یہ بھی یاد ہے۔ چنانچہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک پاکستان ایسا بھی ہوتا تھا۔ ہماری دریا دلی صرف جاپان تک محدود نہیں تھی۔ ہم نے 1950 کی دہائی میں جرمنی کو 5 کروڑ روپے قرض دیا تھا، پولینڈ کے متاثرین کو پناہ دی تھی، چین کا دنیا کے ساتھ رابطہ کرایا تھا۔ PIA دنیا کی پہلی ایئر لائن تھی جس نے چین کی سرزمین کو چھوا تھا۔ ماؤ زے تونگ اور چیون لائی نے ایئرپورٹ آ کر ہماری فلائٹ کا استقبال کیا تھا۔ ہم نے ماؤ زے تونگ کو ذاتی استعمال کے لیے جہاز بھی گفٹ کیا تھا۔ یہ جہاز آج بھی چین کے میوزیم میں پاکستان کے شکریہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہم نے اپنے ترک بھائیوں کی قیام پاکستان سے پہلے بھی مدد کی تھی اور قیام پاکستان کے بعد بھی۔ ترکی کے زیادہ تر امرائی، فوجی افسروں اور سیاستدانوں کے بچے پاکستان میں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ہم نے استنبول میں پہلا بوئنگ طیارہ اتارا۔ ترکی نے اس کے لیے ایئرپورٹ پر نیا رن وے بنایا تھا اور پوری کابینہ اس طیارے کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ گئی تھی۔ ہم نے موراکو، تیونس اور الجزائر کی آزادی میں بھی مرکزی کردار ادا کیا۔ پاکستان نے ان کی سیاسی قیادت کو پاسپورٹ بھی دیے اور اقوام متحدہ میں اپنے بینچ سے انہیں خطاب کا موقع بھی دیا۔ چین اور امریکہ کا پہلا رابطہ ہو۔ ہنری کسنجر اور صدر رچرڈ نکسن کے چین کے پہلے دورے کا انتظام بھی ہم نے کیا تھا۔ چین میں لوہے کا پہلا کارخانہ پیکو کی طرز پر لگا تھا اور چیون لائی اسے دیکھنے کے لیے اپنے ماہرین کے ساتھ 1960 کی دہائی میں لاہور آئے تھے۔
ایران کی ترقی اور یورپ اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بھی پاکستان نے اہم کردار ادا کیا۔ شاہ ایران ہر دوسرے ماہ پاکستان کا دورہ کرتے تھے، پاکستان کی ترقی کو حیرت سے دیکھتے تھے۔ فلسطین کے لیے پہلی عالمی آواز بھی ہم نے اٹھائی۔ شام، اردن اور مصر کی سفارتکاری آزادی اور بحالی میں بھی پاکستان کا اہم کردار تھا۔ سعودی عرب میں 1970 تک پاکستان سے زکوٰۃ جاتی تھی۔ سعودی شہری خانہ کعبہ میں پاکستانیوں کے رزق میں اضافے کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ UAE کی ترقی میں بھی پاکستانیوں کا اہم کردار تھا۔ دنیا کی چوتھی بڑی ایئر لائن ایمریٹس کراچی سے شروع ہوئی تھی۔ ہم نے انہیں جہاز بھی دیا تھا اور عملہ بھی، لہٰذا یہ پاکستان کا ان پر احسان تھا۔ مالٹا کے بچوں کے سلیبس میں PIA کا پورا باب ہے۔ سنگاپور ایئر لائن اور پورٹ دونوں پاکستانیوں نے بنائی۔ انڈونیشیا اور ملیشیا کی اشرافیہ کے بچے پاکستان میں پڑھتے تھے۔ ملیشیا کا آئین تک پاکستانی وکلاء نے لکھا تھا۔ جنوبی کوریا کی گروتھ میں محبوب الحق کے 5 سالہ منصوبے کا اہم کردار تھا۔ بھارت 1990 کی دہائی میں پاکستان سے بجلی خریدتا رہا۔ منموہن سنگھ نے شائننگ انڈیا کا پورا منصوبہ پاکستان سے لیا تھا۔ مسلم دنیا کے 27 ملکوں کے فوجی افسران پاکستانی اکیڈمیوں میں ٹرینڈ ہوئے۔ بعد ازاں اپنے اپنے ملکوں میں آرمی چیف بنے۔ UAE کے فرمانروا زید بن سلطان النہیان 1970 کی دہائی تک پاکستان کے دورے پر آتے تھے تو ان کا استقبال کمشنر راولپنڈی کرتا تھا۔ ہمارے وزیر بھی ایئرپورٹ نہیں جاتے تھے، اور سب سے بڑھ کر 1961 میں جب ایوب خان امریکہ کے دورے پر گئے تو پوری امریکی کابینہ نے صدر جان ایف کینیڈی سمیت ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا، اور صدر ایوب خان ایئرپورٹ سے وائٹ ہاؤس کھلی گاڑی میں گئے اور سڑک کے دونوں سائڈز پر امریکی عوام پھول لے کر کھڑے تھے۔ پاکستان زندہ باد اور ویلکم ویلکم کے نعرے لگا رہے تھے۔ پاکستان نے ایک دور ایسا بھی دیکھا ہے جب دنیا حیرت سے اس کی طرف دیکھتی تھی۔ یہ جرمنی اور جاپان جیسے ملکوں کو قرضے اور امداد دیتا تھا، لیکن پھر اس ملک پر ایک ایسا دور آیا جس میں ہم $1 ارب کے لیے دنیا کے دروازے پر بھکاری بن کر بیٹھے ہیں۔ دنیا ہمیں غرور اور نفرت سے دیکھ رہی ہے۔ ایک وقت تھا جب ہم ویزے کے بغیر پوری دنیا میں سفر کرتے تھے، اور ایک وقت اب ہے جب ہمیں افغانستان کے ویزے کے لیے بھی قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ہم نے کبھی سوچا؟ ہمیں ماننا پڑے گا، ہم نے بڑی محنت اور جدوجہد سے اس ملک کو برباد کیا ہے۔ ہم نے اس کی عزت اور وقار کو ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مٹی میں ملایا ہے۔ لہٰذا اب سوال یہ ہے، کیا ہمارے پاس واپسی کی کوئی گنجائش ہے؟ جی ہاں، ابھی وقت ہاتھ سے نہیں نکلا۔ ہم تاحال ایک قوم ہیں اور ہمارا جغرافیہ بھی بحال ہے۔ لہٰذا ہم اگر آج بھی نیند سے جاگ اٹھیں، ہم اپنے حال پر رحم کریں، تو ہم 10-20 برسوں میں دوبارہ اس لیول پر آ سکتے ہیں جس پر ہم دوسرے ملکوں کو امداد اور قرض دیتے تھے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں چند بڑے فیصلے کرنا ہوں گے۔ وہ فیصلے کیا ہیں؟ ہمیں سب سے پہلے سیاسی انجینئرنگ بند کرنا ہوگی۔ ملک میں 5 سال بعد الیکشن ہوں، یہ فری اینڈ فیئر ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ الیکشن مینیج نہ کرے، کسی عہدیدار کو ایکسٹینشن نہ دی جائے، کوئی بھی سیاستدان 2 یا 3 سے زیادہ مدت تک وزیر اعظم نہ رہ سکے۔ ملک کو بزنس فرینڈلی بنایا جائے، کوئی بھی شہری یا غیر ملکی ملک میں کمپنی کھول سکے، کاروبار کر سکے، حکومت اسے 5 سال تک ٹیکس کی رعایت دے۔ ہم فوری طور پر آبادی کنٹرول کریں، 30 سال کی عمر تک تمام لوگوں کو ہنر مند بنائیں۔ ملک میں کوئی شخص بے ہنر بے روزگار نہ ہو، کام کو لازم قرار دیا جائے۔ جو شخص کام نہ کرے پولیس اسے گرفتار کرے، اپنی نگرانی میں اسے کام پر چھوڑ کر آئے، اس کی آدھی تنخواہ بھگ کے سرکار ضبط کر لی جائے۔ آخری مشورہ یہ ہے کہ ملک کے تمام بڑے اسٹیک ہولڈر بیٹھ کر اگلے 20 سال کا قومی منصوبہ تیار کر لیں، پھر کوئی شخص اسے چھیڑنے کی جسارت نہ کرے، اور جو کرے اسے قرار واقع سزا دی جائے۔ آپ یقین کریں، ہم چند اقدامات سے ایک بار پھر عزت اور آبرو کی شاہراہ پر آ سکتے ہیں، ورنہ ہم اسی طرح بھیک مانگ مانگ کر ختم ہو جائیں گے اور تاریخ کے اوراق میں ہمارا ذکر تک نہ ہوگا۔